مصطفیٰ اما بعد، جھوٹے خواب پر ایک بات یاد آئی۔ حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدرہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے حقیق الامت کے خلیفہ حضرات کی باتیں نقل کرنے لگے اور ان کے خواب نقل کرنے لگے تاکہ ہم کو بھی خلافت مل جائے۔ 2-3 خط کے بعد حضرت نے لکھا کہ آپ جس امید پر مجھ کو خط لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو خلافت دے دوں گا، جس طرح جانور پالنے والے اپنے جانوروں کے اور بچھڑوں کے دانت کو پہچانتے ہیں کہ میرا بچہ بیل کا گائے کا جو ہے 1 دانت کا ہے کہ 2 دانت کا ہے، ایسے ہی میں اپنے مریدوں کو خوب پہچانتا ہوں کہ ان کے کتنے دانت نکلے ہوئے ہیں۔ خط لکھنے سے دانت نہیں نکلیں گے، یعنی چال بازی تھی ان کی کہ حکیم الامت کے جو خلیفہ حضرات تھے ان کے حالات اور ان کا خواب لکھتے تھے تاکہ اس بہانے سے حضرت کو ہمارے اوپر بھی وہ ہو جائے۔ بتائیے، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور چال بازی ہے، ایسی خلافت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر خلافت دے بھی دی جائے تو کچھ نہیں ان سے ہوگا، نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے۔ خلافت سے صرف امت کو اعتماد ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر بھی کچھ ہو، جب نا بھئی جس کو خلافت دی جائے اس کے اندر بھی تو تقویٰ ہو، اس کے اندر برکت جب آئے گی جب اتباع شیخ کرے گا۔ شیخ جس چیز کو منع کر دے وہ اسی بات پر اصرار کرتا ہے۔ دماغ جس کا اتنا معطل ہو کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ شیخ کی کیا ہدایت ہے اور وہی کام کرتا ہے، تو سمجھ لو پھر کیا برکت اس کو حاصل ہو۔ صراحت کے ساتھ جب شیخ کسی چیز سے منع کر دے کہ تمہارے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، مضر ہے، تو پھر وہی کام کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کے قلب میں کوئی بیماری ہے یا دماغ میں بیماری ہے۔ خاص کر کبر کا ایک شعبہ ہے، یہ بظاہر بہت عاشق ہے مگر اپنی رائے تو فنا نہیں کرتا، تو کبر کا شعبہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے، شیخ کو ایسی ہمارے بارے میں خواہ وسوسہ اور گمان آتا ہے، میں تو اچھا ہوں، مجھے یہ پرہیز ضروری نہیں ہے، شیخ نے غلطی سے یہ پرہیز میرے لیے کر دیا۔ اب میں اپنے کو پاک و صاف سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، جو اپنے کو پاک و صاف سمجھتا ہے اور شیخ کے مشورے پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ اگر کسی کا نفس فرشتہ بھی ہو جائے تو بدگمان رہو، چیز آئے کہ جو پرہیز بتایا جائے اس کے خلاف بد پرہیزی کرے اور اسے احساس تک نہ ہو۔ افسوس ہے اور رونے کا مقام ہے، نہیں بتاؤ۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا مکمل شیخ پر اعتماد کا ہے۔ جس بات سے وہ منع کر دے، سمجھ میں آیا نہ آئے، اس بات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ خاص کر شرعی پردہ کے معاملے میں عرض کرتا ہوں، اپنی بیوی کی بہن سے بے پردہ مت ملو۔ یہ سالیاں جو ہیں، سالیاں اتنا ہے، انتہائی فتنہ ہے یہ۔ مفتی رشید احمد صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ کراچی میں نہایت قابل اعتماد اور تبلیغی جماعت نے بہت سے چلے لگائے، لوگوں نے ان کے پاس امانتیں رکھوائیں لیکن پردہ نہیں کرتے تھے۔ کس سے؟ اپنی بیوی کی بہن سے، یعنی سالی سے۔ آہستہ آہستہ اس کا عشق زہر داخل ہو گیا۔ شیطان آہستہ آہستہ مارتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے قلب میں کوئی میلان نہیں ہے، لیکن سوچ لو، جس تار میں ابھی کرنٹ نہیں ہے کسی وقت کرنٹ پاور ہاؤس سے آ سکتا ہے۔
سوچ لو کہ دل کتنا شیخ کا زخمی ہوگا کہ جس چیز سے منع کیا جائے کہ ایسا کام مت کرو وہی وہ کرتا ہے اور اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، جبکہ بارہا ذلت اور خاری کے گڈھے میں گر چکا ہے۔ سے پردہ ہے اور خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد ساری بہنوں سے پردہ ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے شریعت میں پردہ ہے، خاص کر بھائی کی بیوی سے تو سخت پردہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آدھی رات کو اٹھے، داڑھی منڈائی اور سالی کو لے کر بھاگ گئے اور سب کی امانت بھی لے گئے، جن جن لوگوں نے پیسہ رکھوایا تھا وہ بھی لے گئے۔ یہ واقعہ مفتی صاحب دامت برکاتہ نے سنایا۔ تو جس طرح سے بے پردہ عورتوں سے بے احتیاطی سے یہ عذاب آیا، ایسے ہی جن صحبتوں سے شیخ منع کرے کہ ان ایسے لوگوں سے بچو، ان سے احتیاط رکھو، پیر ویر مت دبواؤ، اور وہ شخص ایسے ہی لوگوں سے پیر دبواتا ہو کم سے کم اس کو اجازت لینا چاہیے کہ کیا میں ایسے شخص سے پیر دبوا سکتا ہوں؟ چے دیلا ورست دزدے، کس قدر دلیر چور ہے وہ کہ بکف چراغ دارت کے ہاتھ میں چراغ بھی رکھتا ہے، یعنی اسپتال میں بد پرہیزی کرتا ہے۔ تو خانقاہوں کے اندر اگر کوئی بد پرہیزی کرتے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ناپاک اور گناہوں کی موت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، گناہ تو ایک دن چھوڑنا ہے۔ جان دے دو مگر گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شیخ جن باتوں سے منع کر دے، درد ہوتا ہے کسی کو یا کسی کی کوئی اور تکلیف ہے، جان دے دو لیکن شیخ کی نافرمانی مت کرو۔ یہ جرات جو ہے اور بد پرہیزیاں انسان کو اب وہ اس بہانے سے کہ بھائی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ مت گواؤ، یہ جملہ یاد رکھو۔ مثلا ایسے لڑکے جن کے داڑھی مونچھ نہیں، ان سے احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ اس زمانے میں جن کی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے ان سے بھی احتیاط کا حکم ہے۔ زمانہ بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جن کی تھوڑی بہت داڑھی آتی تھی ذرا سی تو انسان ان سے متنفر ہو جاتا تھا۔ اب دور یہ آ گیا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھیوں کے باوجود لوگ فتنے میں مبتلا ہیں اور میرے پاس خطوط آ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، گناہوں کے تقاضوں میں اور خباثتوں میں زیادہ نئے نئے ڈیزائن کے گناہ ایجاد ہو رہے ہیں۔ اس لیے شیخ اس بات کو منع کرے، چاہے کتنے ہی آپ کو دین کا فائدہ اس میں نظر آئے، ہمیں فائدہ پہنچانا تو بعد میں ہے، پہلے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ دیکھو کہ اپنا دین سلامت ہے یا نہیں۔ ایسے بچوں کو ٹیوشن بھی جائز نہیں ان لوگوں کے لیے جن کی جو مریض ہیں ان کو ایسے بچوں کو ٹیوشن کرنا بھی جائز نہیں جس سے ان کے اندر دل میں گندے خیالات آنے لگیں، اور خیالات بھی نہ آئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون متقی ہے اس زمانے میں؟ لیکن امام محمد کو پیچھے بیٹھالتے تھے، جب تک داڑھی مونچھ نہیں آئی پیچھے بیٹھالتے تھے۔ تو یہ راستہ اللہ کا ہے۔ شیخ کے پکڑنے کے یہی معنی ہیں کہ شیخ آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ایک سانس نہ لینے دے۔ شیخ کے فرائض و ذمہ داری میں ہے، نہ خود اپنی سانس لے نہ دوسرے مریدوں کو سانس لینے دے۔ کس بات میں؟ اللہ کے غضب کے سائے میں۔ شیخ پر فرض ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ کا دوست اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں تم خطرناک آدمی۔ اللہ کے نافرمانوں کو پالنا اپنے گرد و پیش دیدہ و دانستہ حرام ہے، جائز نہیں۔ کتنے ہی مقرب ہو نکال کے باہر کرو۔ ایسے معاملے پر دل کو سخت کر لو، کتنے ہی وہ کہے ہمیں قرآن شریف پڑھا دو، لیکن آپ کو اس کے اندر ابھی حسن کی پرکشش جاذبیت ہے کسی کے اندر،
تو جائز نہیں کہ ہم اس سے بات کریں. نگاہ نیچی کرو, نظر نیچی کر کے بات کرو. اور جس کو اپنے منمانی زندگی گزارنی ہے شیخ مت کرو, آرام سے رہو. کیوں شیخ کرتے ہو؟ شیخ کرنے کے تو معنی ہی کہ ہم کو تقوی والی زندگی اور شیخ ہماری رہنمائی کر دے. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, شیخ آپ کا دشمن نہیں ہے, اس سے بڑا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری اور میرے سب دوستوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو, اور ایک سانس بھی ہم کوئی بدپریزی نہ کریں جس سے مستقبل میں دور تک دیکھتا ہے. شیخ دور تک دیکھتا ہے کہ آج یہ حالت ہے اور 1 سال کے بعد کیا ہوگا اور 10 سال کے بعد کیا ہوگا, اس کی نظر بہت دور تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں. ٹیوشن, بعضوں نے لڑکیوں کو ٹیوشن کیا اور ماں باپ نے کہا میری بچی کو قرآن شریف نہیں پڑھاؤ گے تو میں قیامت کے دن دامن پکڑوں گا. اب قیامت میں دامن بچانے کے لیے پڑھانا شروع کر دیا اور شیطان کا دامن پکڑ لیا. اسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے, پکڑے گئے, مارے گئے, پیٹے گئے, بھگائے گئے, ذلیل و خارجی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناظم آباد میں میرے پاس آئے, صاحب وہ ٹیوشن کرنے والا کہاں ہے. اس لیے دوستو یہ کہتا ہوں کہ ٹیوشن بھی حرام ہے. قرآن پاک پڑھانا اس شخص کو حرام ہے, ان بچیوں کو, ان بچوں کو جن کی عمر کچھ ایسی ہو گئی ہوگی جس کی طرف سے ان کا دل حرام لذت کو درآمد کر رہا ہو. بعض لوگوں میں مرض اتنا شدید ہوتا ہے کہ 5 سال 6 سال کے بچوں کو بھی وہ شہوت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اگر ان کو تنہائی مل جائے تو ان کو بھی گود میں بیٹھا کر اس کا چما لے لیں. یہ مرض کی شدت حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدو نے فرمایا, عمر کی کوئی قید نہیں. یہ ایسا مرض ہے کہ اس میں عمر کی قید ہی نہیں. جس وقت کسی سے بھی نفس میں امکان بھی ہو وہاں سے بھی بھاگو اور نافرمانی سے بچو. امکان گناہ بھی ہو. نفس کا مزاج اس چوہے کی طرح سے ہے کہ جس کو بلیاں دوڑا رہی ہوں اور پاس میں کوئی بل نہ ہو تو چوہا کیسا بھاگے گا؟ دوڑتے ہوئے الٹ جائے گا گھبراہٹ میں. پھر وہ بل کے حسن بھی نہیں دیکھتا. اگر بلیاں دوڑا رہی ہوں کسی نفس کو تو کیا اس کا نفس تلاش کرے گا کہ بل سنگ مرمر کیوں ہو؟ دوستو, اللہ کے غضب و قہر سے بچو. میری سارے عالم میں یہی درد ہے اور آہو فغاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک سانس مت لو. اس ظالم نفس کو دشمن کی طرح دیکھو, نفس کو قصائی کی طرح دیکھو, پیار سے مت دیکھو یہ دشمن ہے. اور اسباب معصیت کو بالکل دور رکھو, اتنا دور رکھو جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا ہے. کیا نبیوں کی دعائیں اور نبوت, مقام نبوت کی دعا ایسے ہی ہے کہ یہ ٹانگیں دبواتے رہو ان سے اور ان کو نوکر رکھ لو اور لڑکیوں کو پیے رکھ لو؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے ہیں, اللہ باعث بیننا و بین خطایانا, اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان میں دوری کر دے. کتنی دوری؟ کما باعثت بین المشرق والمغرب, جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے, پورب اور پچھم میں فاصلہ ہے, اے خدا اتنا فاصلہ میرے اور گناہوں کے درمیان میں کر دے. تو یہ فاصلے کب پیدا ہوں گے؟ ٹانگیں دبوانے سے, یا ان کو نوکر رکھنے سے, یا ان کو پیے رکھنے سے؟ جس کو دیکھو تہجد جاری, حج عمرہ اور پیے لڑکیوں کو رکھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ شیخ صراحت سے کہہ رہا ہو پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے. اسے ایسے شخص کو خانقاہ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے. اسپتال کے اندر بد پرہیزی, بتاؤ کس قدر بڑا مجرم ہے وہ شخص. سلوک کا حاصل تقویٰ ہے, یاد رکھو. اگر تیر پکڑنے کے بعد تقویٰ کا اہتمام نہیں ہے, نظر کی حفاظت نہیں کرنا مقصود ہے, اور چچی سے, بہاوت سے, ماموں کی بیٹیاں, خالہ کی بیٹیاں, پھوپھی کی بیٹیاں سے بے پردہ ہاں وہ خیریت وغیرہ پوچھا اور پردہ نہیں کرتا, شرعی پردہ, تو بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی
مولانا سعید صاحب 12 سال کے تھے، مولوی سعید 12 سال کی عمر تھی. فرمایا کہ مولوی سعید تمہاری کیا عمر ہے؟ عرض کیا 12 سال. فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ ممانی سے پردہ ہے. اسی دن سے بھی نہیں گئے اندر، جبکہ اس ممانی نے ان کو اتنے بڑے سے پالا تھا، ہگایا متایا تھا، آگا پیچھا سب دیکھا تھا، لیکن 12 سال کے بعد گھر جانا چھوڑ دیا اور بہت بلایا کھانے کے لیے نہیں گئے. حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ صحیح نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا آپ سے وہ پردہ شرعی کرے گا. 12 سال کی عمر سے احتیاط. حدیث میں ہے کہ 10 سال کے جب بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے تو سگا بھائی سگے بھائی کے پاس مت سوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم نبوت اور کیا علم نفسیات عطا فرمایا گیا کہ 10 سال کا لڑکا جب ہو جائے یا لڑکی ہو جائے تو لڑکا اپنے سگے بھائی کے پاس نہ لیٹے بلا فاصلہ، اور لڑکی سگی بہن کے پاس نہ لیٹے بغیر فاصلہ. اگر ضرورت شدید ہو تو لڑکا باپ کے پاس لیٹ سکتا ہے، سخت مجبوری کوئی ہو، اور لڑکی ماں کے پاس سو سکتی ہے کوئی شدید مجبوری، سخت سردی، کوئٹہ کی لہر آ گئی، رضائی نہیں، کوئی حالات ایسے. لیکن 2 بہنیں سگی آپس میں پاس نہیں سو سکتی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرقوا بین المزاج. جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو فاصلے کر دو. آج ہی میں نے دیکھا کہ 10 سال کا ایک لڑکا تقریباً اور دوسرے 9 سال کے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے خانقاہ سے گزر رہا تھا. میں نے فوراً طلب کر لیا اس کو کہ تم نے اس کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ کیا ضرورت ہے آپ کو کندھے پر ہاتھ رکھنے کی؟ تو جو کم عمر لڑکا تھا اس نے کہا میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ہاتھ مت رکھو، مگر یہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. تب چور پکڑا گیا کہ وہ بیچارہ تو منع کر رہا ہے چھوٹا والا، لیکن بڑے صاحب جو ہیں اس کو لپٹا رہے ہیں. یہ مرض بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اور کسی عمر میں ختم نہیں ہوتا ہے. یہ بتا رہا ہوں اگر 70 سال کا بڈھا ہو جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڈھوں سے اپنے بچوں کو اور زیادہ بچاؤ، کیونکہ بڈھی کار کی بریک بھی بڈھی ہو جاتی ہے. جو کار پرانی ہو جاتی ہے بڈھی، اگر بریک مارے گا تو 1 فٹ پھر بھی بڑھ جاتی ہے، وہیں نہیں رکے گی. لوزنگ آ جاتی ہے یا نہیں لوزنگ، وہ لوزنگ بجاتی ہوئی 2 فٹ پر جا کے رکتی ہے. ایسے جو بڈھے ہیں ان کو ٹیوشن کراؤ تو بھی نگرانی رکھو کہ ہمارے بچے ان سے جو پڑھ رہے ہیں تنہائیوں میں مت ان کے حوالے کرو. یہ حکیم امت تھانوی کی نصیحت ہے. جس کو یہ نصیحتیں پسند نہ ہو تو جاؤ جہاں خوب آزادی ہو وہاں چلے جاؤ. ہمارے لیے تو جائز نہیں کہ میں اپنے بزرگوں کی باتیں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں عمل کرنے کی. لہذا اس گناہ کی کسی عمر کی قید نہیں ہے. 90 سال کا بھی بڈھا ہو جائے اس سے بھی احتیاط کرو، ورنہ آج کل ہی کہتے ہیں ارے آپ تو دادا نانا کی عمر کے ہیں، آ جائیے گھر کے اندر آ جائیے، اور جوان جوان بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھروا رہے ہیں. یہ جاہل پیروں کا کام. جاہل پیر کے یہی حال ہے. دادا نانا ہے، پیر ہیں، آپ کا تو نفس مرا ہوا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کس کا نفس ہو سکتا ہے کہ آپ نے عورتوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مصافحہ نہیں کیا، بیعت کیا تو پردے سے اور کپڑے سے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لگایا. ان جاہل پیروں سے پوچھو کہ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے جو ٹانگیں دبوا رہے ہو لڑکیوں سے؟ تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سلوک و تصوف اور آپ کا میرا یہ خانقاہی رابطہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کو حاصل کرنا نہیں تو واللہ 1 سیکنڈ بھی مت رہے کوئی خانقاہ. یا تو طے کر لو کہ ہمیں یا تو جان دینی ہے یا اللہ کو حاصل کرنا ہے. من علم بکنو بصحرا می زنم، میدان میں جھنڈا گاڑ دو، اعلان کر دو یا سر اندازی ہو یا روئے سنم، یا تو جان دے دوں گا یا اللہ کو حاصل کر لوں گا. گناہ نہ کر. جو ہدایات ہیں کتنے ہی شیخ ہے بھول جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے، بھولنا کیا چیز ہے؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کے لیے کسی پیر مرشد کا دامن پکڑا تو ارادہ کرو کہ آج سے کہیں نظر خراب نہیں کریں گے.
اور اپنی بیویوں کو بھی نہیں ستائیں گے. جو اپنی بیویوں کو ذرا ذرا سی بات میں منہ پھلاتے ہیں اور ٹن 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 کر کے رلاتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ان پر کوئی عذاب نازل آئے گا. ایسی بیماری ہوگی کہ وہ لاکھ دوائیں کھاتے رہیں مگر پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو یہ مت سمجھو کہ ہماری خالی بیویاں ہیں. کسی کی بیٹیاں تو ہیں، لیکن چلو تم کو بیٹیوں کے ماں باپ پر رحم نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ صحیح کرو کہ خدا تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، ان کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو خریدنا ہے. بڑے ترم خواہ بنے ہوئے ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی یہی معاملہ کرے، تم لڑکی ہوتی اور تمہارا شوہر ایسی تمہیں ستاتا، تب پتہ چلتا. لڑکا لڑکی اللہ بناتا ہے، قسمت سے تم لڑکے بن گئے اور قسمت سے اللہ نے ان کو لڑکی بنا دیا. تو یہ مانے تھوڑی کہ ہر وقت ان کو ستاتے رہو. اور ان کا دل حساس ہوتا ہے. جو کمزور ہیں کمزوروں کی رعایت زیادہ کرنی چاہیے. ان کا دل نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے. ذرا سی بات سے ان کا صدمہ پہنچتا ہے، تھوڑی سی بات سے. اور ان کو روٹنے کا حق دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا زیادہ رعایت کروں گا تو سر پر چڑھ جائیں گے. میں نے کہا یہی جملہ لڑاتا ہے. جس کو یہ خیال آیا کہ اگر میں زیادہ رعایت کروں گا تو سر پر چڑھ جائیں گے، یہی جملہ شیطان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے لڑائی کا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا کہ آپ خوب رہتے روب سے، مگر آپ فرماتے ہیں آئے عائشہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو ہم سے ناراض روٹھ جاتی ہے تو کہتی ہے ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام بھی نہیں لیتی اس زمانے میں. اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. بیویوں کے ناز و نخرے اٹھانا بھی سنت ہے. بیویوں کے ناز و نخرے اٹھانا بھی سنت ہے. ان کو کہتے ہیں اگر وہ منہ پھلائے ہیں ان کو خوش کر لو، ان کے منہ میں گلاب جامن ڈال دو، یا سبو یا قدوس یا غفور یا حدود پڑھ کے دم کرو. یہ نہیں کہ منہ پھولا ہے تو ایک مکہ مارا، کہا مجھے منہ پھلانا. تم کو منہ پھلانا آتا ہے، مجھ کو منہ پچکانا بھی آتا ہے. ظالم کہیں کا نالائق، بے قدر. شروع میں خوب خوشامد کرے گا ایسا آدمی جو رشتہ مانگتا ہے تو یہ ہاتھ پیر جوڑتا ہے، رات دن دعائیں کراتا ہے، تعویذیں دباتا ہے. اور اس کے بعد جب کام بن گیا تو پھر حکومت آ گئی. بس جیسے الیکشن میں ایک ایک ووٹ کے لیے خوشامد کرتا ہے، بھنگی کو بھی چاچا بناتا ہے. بھنگی کو کہتا چاچا ووٹ ہمیں کو دینا، حالانکہ بھنگی وہ جھاڑو لگا رہا ہے. لیکن جب کام نکل گیا تو کہا 5 سال نظر بھی نہ آنا، 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا. کیا ہے دوستو، ذرا انسان بنو، انسان بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ تعجب ہے کہ جو بیویوں کی محبت کرتا ہے اور پھر دن میں اس کو، رات میں محبت کرتا ہے اور دن میں تماچے مارتا ہے، ایسے گدھوں پر کس قدر افسوس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا اسی لیے تباہ ہے، چین نہیں ہے کسی کو. جس نے اللہ کی بندیوں کو ستایا میں نے ان کو بے چین پایا، کیونکہ یہ بات آگے بڑھتی ہے. جب اس کا دل دکھتا ہے، روتی ہے اللہ سے، ماں باپ سے کہتی ہے، پھر فاصلے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب برداشت نہیں کر سکے بیوی کی جدائی کو، نیند کی گولیاں کھاتے رہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ابو کہہ رہے تو وہ بھی یاد آئے، آخر میں پھر پاگل خانے میں جمع ہو جاتے ہیں. عذاب الہی سے کتنے خاندان تباہ ہوئے اس نالائقی سے اور بد اخلاقی سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ 2 کام میں تو اس وقت صرف 2 بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنی بیویوں کے معاملے میں انتہائی شفقت اور رحمت سے معاملہ کرو. مظلوم بن جاؤ، ظالم مت بنو. مظلوم بن جاؤ، اگر تمہیں ستا دیا تم مسکرا کے ٹال دو. تم قوی ہو، قوی کو ضعیف پر انتقام نہیں لینا چاہیے. بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکری نے ستایا، ریوڑ سے بھاگی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا اس واقعے کو. وہ بکری ریوڑ سے بھاگی، بہت دور دوڑایا، آپ کے پیر زخمی ہو گئے، نبی کے پیر زخمی ہو گئے، کانٹے گھس گئے، بکری بھی تھک گئی، میل 2 میل پر جا کے کھڑی ہو گئی. اگر ہم آپ ہوتے تو جب 2-4 راپٹ مارتے اور ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے بکری کو، چاہے اس کی اماں ابا سنتے یا نہ سنتے.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کا کانٹا نکالا جو چپ گئے تھے بھاگنے میں، اور بعد میں اپنے کانٹے نکالے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو حضرت موسیٰ اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو تجھ کو اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے کہ خون خرابہ ہو گیا، پتھر کانٹے چپ گئے، اور پھر اس کو پیدل نہیں لے گئے، اٹھا کر وضعہا علی منکبیہ، اپنے کندھوں پر اس بکری کو رکھا اور ریوڑ تک لے گئے۔ فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا، ابھی نبوت نہیں عطا ہوئی، ابھی نبوت نہیں ملی ہوئی ہے، فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا، یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اس کی برداشت، اس کی قوت برداشت بتاتی ہے کہ اللہ اس کو نبوت مل جائے۔ تو نبوت تو ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اسی لیے بکری چرواتے ہیں تاکہ قوت برداشت پیدا ہو۔ یہ کیا ہے کہ شیخ بار بار کہے کہ بھائی غصہ مت کیا کرو، آواز میں سختی مت لاؤ، چہرے پر تغیر مت لاؤ، ٹچ مت کرو، مگر کچھ نہیں، اپنے نفس کے جذبات اور تابع ہے غلام جو کیفیت آئی بس فوراً اس کے چہرے سے متغیر۔ اس کا علاج تو صرف تھا ایسے موذیوں کو نکال دو خانقاہ سے، صرف یہ واحد علاج ہے، لیکن کیا کروں، نباہ کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ یہی کہتا ہوں کاش کی شیخ کو راحت رسانی کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیج دے اپنی رحمت سے۔ شیخ کا حق معمولی نہیں ہے۔ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال اگر میں سجدے میں سر رکھوں، 1000 سال سجدے میں پڑا رہوں، اور اے حکیم الامت آپ مجھے ایک دفعہ اپنے کو دکھا دیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ شیخ معمولی نعمت ہے، اس کے ہر ناز اٹھانے کے لیے فرض کر لو کہ دنیاوی کوئی محبت ہو جائے اور آپ اس سے رشتہ چاہتے ہو، ہر ناز اٹھانے کے لیے تیار، یہ اللہ کا رشتہ اٹھانے کے لیے شیخ کیا جاتا ہے۔ سوچو مولا جتنا قیمتی ہے، مولا کے راستے کا راہبر بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، جتنی منزل قیمتی ہوتی ہے، منزل کا بتانے والا وہ بھی قیمتی ہوتا ہے۔ اگر بھنگی کا راستہ آپ کو معلوم کرنا ہے تو بھنگی کے گھر کا راستہ بتانے والا بھی اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن بادشاہ کا راستہ گھر کا بتانے والا قیمتی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیخ اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اس کے دل میں کتنی عظمت اور کتنی قیمت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا توقروہ، اے صحابہ میرے نبی کی عزت کرو، عظمت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کو لکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے شیخ کی عزت اور توقیر کرنا اسی آیت سے ثابت ہے، کیونکہ شیخ نائب رسول ہے۔ توقروہ خالی محبت کافی نہیں، بعض لوگوں میں محبت ہے، عزت و توقیر و عظمت نہیں ہے، اور جو بغیر توقیر و عظمت کے ہیں محروم رہیں گے۔ محبت میں جب اپنی طبیعت کے موافق کوئی بات ہوئی، ٹھیک ہے، طبیعت کا غلبہ ہوا، کچھ نہیں، اپنا کام کرو بس، شیخ بڑھاتا رہے، کچھ بھی کرتا۔ تو یہ آج کا سبق صرف 2 دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اپنے نفس کو دشمن سمجھیے، اور 4 عمل کر لیں تو آپ ولی اللہ ہو جائیں، باقی عمل بہشتی زیور میں دیکھ کر عمل کرو، بہشت میں پہنچ جاؤ گے۔ مسئلہ جتنا ہے بہشتی زیور سے دیکھیے، علماء دین سے پوچھیے، لیکن یہ 4 عمل کرنے سے آپ کو جملہ علم پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ نمبر 1 کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، یہ واجب ہے شریعت میں، اتنا واجب ہے جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز، وطر کی نماز اور جتنی قربانی واجب ہے۔ بتاؤ عید کی نماز کوئی نہ پڑھے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی گیا گزرا ہے۔ تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، ادھر سے، اس طرف سے، اس طرف سے ناپو۔ حجام کے حوالے داڑھی مت کرو کہ بس دے لو بھائی جیسا چاہو بنا دو، وہ تو سیڈول کر رہی ہے، سیڈول کہے گا مانا ذرا دیکھیے ابھی ایک بال بڑھا ہوا ہے، وہ سیڈول کرتے کرتے آپ کو ڈول بنا دے گا۔ آپ پکڑے رہو، اپنی دولت، اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو، سمجھ گئے؟ اس طرح سے آپ کاٹو اس کو۔ بھالو بنو گے تو گناہ الگ ہوگا کہ تم نے داڑھی کو اس طرح سے رکھا کہ جس سے لوگوں کو نفرت ہوئی، اس پر مقدمہ چل جائے گا۔ اور مشک میں یہ کنارہ کھولے رکھو، ہونٹوں پر یہ کنارہ کھول کے رکھیے، اس کنارے کو چھپانا حرام ہے، سمجھ لو، یہ کنارہ آخری۔ اول تو افضل درجہ یہ، جیسے میری موچ دیکھ لیجیے، میں نے آج بھی ٹھیک کی ہے، جمعہ اور پھر 2 دن موچ ٹھیک کرتا ہوں، برابر افضل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں چلو بھائی، بعض لوگ افضل درجہ نہیں چاہتے،
وہ خالی پاس ہونا چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملے میں افضل چاہتے ہیں۔ اگر دنیاوی امتحان دے رہے ہوں تو کہتے ہیں فرسٹ ڈویژن کی دعا کر دیجیے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پاسنگ نمبر چاہتا ہوں۔ ایسی یہ طریقہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح موطا امام مالک اوجز المسالک جلد نمبر 14 کتاب اللباس میں یہ مسئلہ لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بالکل برابر کر دے اعلیٰ نمبر ہے، مگر اسورا سے نہیں، اس کی مشین آتی ہے یا پھر قینچی ہے، لیکن اگر تھوڑی تھوڑی کوئی رکھتا ہے تو کم سے کم کنارا تو کھولو، چلو پاس ہی نمبر پہ رہو، مگر کنارا اگر نہ کھولا تو فیل ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک عمل ہو گیا۔ نمبر 2 ٹخنا، پیجامے سے پتلون سے ٹخنا مت چھپاؤ، اپنے ٹخنوں کو اوپر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی ٹخنا چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جب خدا کی رحمت سے محروم ہوگا تو بلڈ کینسر، گردے بیکار ہونا، ایکسیڈنٹ، جو عذاب بھی آ جائے کم ہے، اور دل میں الگ پریشانی رہے گی، دل میں سکون نہیں رہے گا۔ 2 عمل ہو گیا ہے ظاہر کا۔ تیسری وہی نظر کی حفاظت۔ آپ کہیں گے تو ہمیشہ کہتے ہو، میں ساری زندگی یہی کہتا رہوں گا، اگر یہی سننا ہے تو آؤ۔ نظر کی حفاظت، آپ کے دل کو گیٹ پاس ملتا ہے، جو شخص نظر نہیں بچاتا اس دل غائب ہو جاتا ہے، نظر سے دل غائب ہو جاتا ہے، یہ نظر گیٹ پاس دیتا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین ہو کر نظر کی حفاظت فرض فرمائی، ارحم الراحمین ہوں۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا حسینوں کو دیکھنے سے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں خدا ہمیں کبھی منع نہ کرتا۔ ارحم الراحمین اپنے بندوں کو کیا مفید کام سے روک دے گا؟ بتاؤ بھائی، آپ کا ابا آپ کو مفید کام سے روکے گا؟ تو ابا پر اتنا اعتماد ہے تو ربا پر بھی اعتماد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کیا قرآن میں کہ یہ غض بصر کرو، یغض من ابصارہم، مت دیکھو کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹی جو سڑکوں پر پھر رہی ہیں، یا اپنے گھروں میں بھی مت جاؤ، خالہ زاد، چچا زاد، ان کو بھابھی وغیرہ کو مت دیکھو، ماموں زاد بھائیوں کے سامنے مت آؤ، عورتوں کے لیے کہتا ہوں، خالہ زاد بھائیوں کے پاس مت آؤ، ان کے سامنے مت آؤ، ایسے بھائی بہن سے، خالہ زاد بہنوں سے، اور بہنیں بھائی خالہ جتنے زاد ہیں، بس سمجھ لو جتنے زاد ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جتنے زاد ہیں سب ہمزاد ہیں، ان سے ہوشیار ہو، پردے سے حق ادا کرو، خیریت وافیت پوچھنا ہو اپنی اماں سے پوچھوا لو، خالہ سے پوچھوا لو کہ ذرا خالہ پوچھ لو آپ کیا بیٹا میرا بھائی خالہ زاد خیریت سے ہے، خالہ سے پوچھواؤ، براہ راست باتیں اور بے پردگی سے مت بات چیت کرو۔ اور چوتھا حکم دل کی حفاظت ہے، اگر دل برباد ہو گیا تو پھر خیریت نہیں۔ جس دن خدا نہ کرے کہ دل میں گندے ارادے آ جائیں پھر تو سارے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بس یہ ایک بات، اس کے بعد میں ایک چیز سناتا ہوں۔ کتنی دیر ہے ابھی بھائی؟ اذان میں کتنی دیر ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج کل بینات میں میرا مضمون آ رہا ہے، جس کے پاس بینات رسالہ آتا ہو ورنہ 4-5 مہینے کا لے لے، خرید لے، جس میں شیخ کے حقوق، اصلاح کے آداب ہیں۔ فرمایا کہ اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے، علم چاہے ہو یا نہ ہو، بلکہ علم بھی بلا صحبت کے بیکار ہے۔ جو صحبت یافتہ ہے اس کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے اس علم والے سے جس کو صحبت نصیب نہ ہو اللہ والوں، تجربہ کر کے دیکھ لو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو جن کے پاس صحبت نصیب نہیں ہوئی اللہ والوں کی، اور علم کا پورا لائبریری بھری ہوئی، عمل میں دیکھو گے تو بہت ہی کمزور پاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو انگریزی لڑکے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو بھی بزرگوں کے پاس لاؤ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لڑکوں کو جو کالج میں پڑھتے ہیں جب لائیں گے تو ہم ان کے پائنچوں پر اعتراض نہیں کریں گے، اور ہم کی داڑھی سے بھی بحث نہیں کریں گے، کم سے کم آئے تو صحیح، کچھ تو طبیعت مانوس ہو، صحبت سے ان کو فائدہ پہنچے۔ پہلے ہی دفعے تھوڑی میں ایسے کہتا ہوں،
اب کتنے زمانے سے لوگ ہیں مگر براہ راست کسی کو نہیں کہتا. میرے پاس جو داڑھی مڈے ہوئے وہاں آتے ہیں, میں نہیں کہتا تم رکھ لو, عام نصیحت کرتا رہتا ہوں. بھائی جیسے کالرا کا نسخہ یہ ہے, زکام کا یہ ہے, پیچش کا یہ ہے, تو میں عام نسخہ بھی نہ بیان کروں. کھانسی کی دوا یہ ہے, کھانسی کی گولیاں آپ کو لکھا دوں کہ حکیم اجمل خان کا نسخہ ہے, پیچش لگے تو یہ نسخہ ہے, دوا بتا دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی نہیں پیتا دوا تو میرے ہاں اس کو منع نہیں کرتا کہ تم مت آؤ. 10 سال سے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس, 10 سال سے ایسے لوگ آ رہے ہیں, لیکن میں ان کو کچھ نہیں کہتا. میں ہی کہتا آتے رہو, ہم تمہارا پیار نہیں چھوڑیں گے, ہم تم سے محبت کو قائم رکھیں گے اس امید پر کہ شاید کی کبھی توفیق ہو جائے. اور یہ میں امید مرتے دم تک رکھوں گا انشاءاللہ. لہذا لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ جو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں مجھ سے ویسے ہی محبت سے لپٹتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. میں ان کو پیار کرتا ہوں, معانقہ کرتا ہوں. کبھی ہاں کیا کر رہے ہو, تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا, کبھی نہیں کہتا. لیکن کہتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ مولانا شبیر علی نے مجھ سے فرمایا, تھانہ بھون میں حکیم امت کے بھتیجے تھے, کہ میں نے سگریٹ چھوڑنے کو کہا ایک شخص سے کہ سگریٹ نہ پیو. سگ مانے کتے کے آتے ہیں فارسی میں, اور ریٹ مانے چوہا. سگ ریٹ ہے, سگریٹ کیا ہے, سگ ریٹ. سگ مانے کتا, فارسی والوں سے پوچھ لو. اور ریٹ مانے چوہا. تو جس کا نام ایسا گندا ہوگا اس کا. پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا حیض بند ہو جاتا ہے. ماں کے حیض سے اس کے اعضاء بنتے ہیں, مٹیریل اس کا کیسا ہے, لیکن منہ سے نہیں جانے دیتے اللہ تعالیٰ. ایک نال میں, ناف کے پاس ایک رگ لگا دیتے ہیں, ایک رگ لگا دیتے ہیں, تو ماں کا گندا خون اس رگ سے اندر ماں کے پیٹ میں داخل ہوتا رہتا ہے, اس کے اعضاء بنتے رہتے ہیں. لیکن منہ سے نہیں جانے دیتے اس ماں کے خون کو, گندے خون کو, کہ کل یہ میرا بندہ میرا نام لینے والا ہے. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو ناپاک خون سے بچایا, اس اللہ کے لیے سگریٹ چھوڑ دو, اللہ ہی کے لیے سگریٹ چھوڑ دو کہ خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بچایا. تو اب اس کو گندگی اور نسوار اور سگریٹ اور ایسی گندی بیڑی وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان سے احتیاط کرو, کہ اس سے منہ خراب ہو جاتا ہے. اس میں خاتمہ, سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے دلیل, مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دلیل سنیو. حدیث میں آتا ہے, علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سنت المسواک, یہ علامہ شامی کا قول نقل کر رہا ہوں, کہ مسواک کی سنت سے کلمہ نصیب ہوگا مرتے وقت. ان سنت المسواک تذکر کلمۃ الشہادتی عند الموت. موت کے وقت میں جو لوگ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو 2 ثواب ملتا ہے. ایک تو 70 گنا ثواب ان کی نماز کا بڑھ جاتا ہے. الصلاۃ بسواکن افضل من 70 صلاۃ بدون سواکن, یعنی جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں کرتا مسواک, 70 گنا مسواک والی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, 70 گنا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. تو معلوم ہوا منہ کے صاف کرنے میں اور کلمہ نصیب ہونے میں دونوں میں کوئی راز ہے, رابطہ ہے. کیوں صاحب, بھائی صاحب ہے, ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ منہ کو صاف کرنے میں, ایمان پر مرنے میں کوئی رابطہ ہے. لہذا جو منہ کو گندا رکھے گا وہ مسواک کی حقیقت اور روح کو ضائع کر رہا ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں نماز کے وقت میں ہم مسواک کر لیتے ہیں. جتنے سگریٹ پینے والے ہیں کھڑے ہو جائیں پاس میں, وہ اندر پھیپھڑے میں جو بدبو ہے, وہ جو سانس آئے گی وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ مسواک تو تھوڑی دیر کام کرے گی, پھیپھڑا تھوڑی صاف کر دے گی. مسواک اندر کا پھیپھڑا تھوڑی صاف کرتی ہے. تو بزرگوں کے پاس اپنے اولاد کو بلاؤ, اس سے ان کو مناسبت پیدا ہوگی. نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل میں اللہ کا نور آئے گا. اللہ والوں نے ہمیشہ صحبت کا اہتمام رکھا ہے, اتنی توجہ ان کو علم کی طرف نہیں ہوئی. آپ بتاؤ کہ بعض صحابی ایسے ہوئے ہیں کہ جو اونٹ چراتے تھے, علم کا مقام زیادہ نہیں تھا, لیکن ان کا وہ پہاڑ کے برابر ہمارا سونا خرچ کرنا, ان کا 1-2 کلو اللہ کے راستے میں دینا وہ افضل ہے. کیونکہ ایمان یقین ان کا اتنا اونچا ہوتا تھا کہ تھوڑا سا عمل ان کا اتنا بڑھ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ صحابہ اگر ہمارے 1-2 کلو جو دے دیں, گندم دے دیں, اور تم لوگ غیر صحابی وہ پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دو, تو میرے صحابہ کو نہیں پا سکتے. یہ درجہ ہے ان کا, یہ صحبت کی برکت.
آج بھی جو صحبت اٹھاتے ہیں ان کی 2 رکعت 1 لاکھ رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس مقام کی نصیب ہو جاتی ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی 2 رکعت جس نے اللہ کو پہچان لیا، عارف کی 2 رکعت افضل ہے غیر عارف کی 1 لاکھ رکعت سے. اس لیے زیادہ عبادتوں کو اہمیت مت دو، اللہ والوں کی صحبتوں میں گزارو. اگر شیخ بیمار صحبت آرام سے گھر سو رہا ہے مان لو، لیکن خانقاہ میں پڑے رہو، اس کی ہوا وہاں تک جائے گی. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے مربی کے پاس پڑا ہوا ہے. بولو بھائی، مان لو شیخ بیمار ہے، کسی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی، وہ سو رہا ہے، لیکن آنے والا نفع سے محروم نہیں ہوگا. جن کے لیے ہم کرتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے. ایسی بدپرہیزی بھی سمجھ لو کہ جن کے لیے تم نے شیخ پکڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص اپنے مربی کی باتوں کا دھیان نہیں دیتا. فراموش تربیت، احکام تربیت کا فراموش کنندہ ہے. خواجہ صاحب نے عرض کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت جو لوگ سخی ہوتے ہیں تو ان کو اللہ حوصلہ بھی دیتا ہے. چنانچہ اکثر امیروں کو لکھا گیا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہے ہیں. جس کو اللہ مال دیتا ہے اس کو دل بھی دیتا ہے. اکثر ایسا ہی ہے. کنجوس کو چھوڑیے، کنجوس اور مکھی چوس کا ذکر نہیں. مکھی چوس مانے معلوم ہے نا، ایک کنجوس کے سالن میں مکھی گر گئی تو شوربا میں لپت ہو گئی، پھر اڑ کے بھاگنے لگی، دوڑا کے پکڑا، اس کو چوسا جتنا سالن لگا تھا اس کا سالن چوس کر پھر اس کو چھوڑ دیا، جاؤ اب معاف کر دیا، اپنا مال لے لیا. جب سے مکھی چوس کا نام پڑ گیا. اکثروں کو حوصلہ اللہ دیتے ہیں کہ جس سے وہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا خواجہ صاحب نے کہ اللہ والوں کے پاس بھی تو باطنی دولت ہے، اللہ کی محبت و معرفت کی دولت ہے، ان کو بھی اسی طرح حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیے کیا سوال کیا خواجہ عزیز الحسن مجذوب، سوال کر رہے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جس طرح مالداروں کو اللہ حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی پنکھے لگا رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ خرچ کر رہا ہے، تو یہ اللہ والوں کے پاس بھی تو ایک دولت ہے. وہ کیا اس کا کیا نام ہے؟ محبت اور معرفت. اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت. تو ان لوگوں کو بھی حوصلہ اور سخاوت ہونی چاہیے. جو ان کا مرید، جو دوست آئے بس لے جاؤ، یہ لے تو آیا، اچھا تو بھی لے لے، ہر وقت دل سے نکال کے یہ کیوں نہیں دیتے؟ اب سنیے جواب. فرمایا کہ مالداروں کو اپنے مال میں اختیار ہے، اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت پر ایسا اختیار نہیں ہے کہ جیسے وہ مال دے دیں، یہ بھی اپنا دل سے نکال کے دے دیں. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ والوں کو اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت رکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ جن سے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کو راضی رکھتا ہے. کس کو؟ اپنے شیخ و مربی کو جو راضی رکھتا ہے، اور جس کی طرف ان کے دل مہربانی سے متوجہ ہوں، شفقت اور محبت سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائی دیتا ہے. پھر سن لیجیے اس جملے کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کو اس اختیار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دل میں اپنے اختیار سے ہاتھ ڈال کے کوئی چیز آپ کو دیں، اس کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ جو ان کو راضی رکھتا ہے اللہ والوں کو، کیا مطلب؟ اتباع کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، جس بات کو ظاہر کرنے کی میرا مزاج ایسا چاہتا ہے کہ تم اس طرح رہو. واللہ کہتا ہوں اگر غیرت مند مرید ہو تو جان کی بازی لگا دے گا، ویسے ہی رہے گا. حوصلے بلند ہوتے ہیں. جو عاشق اللہ کا سچا ہوتا ہے اللہ اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے. کبھی وہ تنگ دلی کی بات نہیں کرتا کہ صاحب یہ بہت مشکل ہے. وہ کہتا جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ کیا چیز؟ اگر شیخ کہتے ہیں ہر ایک دوستوں سے مسکرا کے ملو، کبھی چہرے پر تغیر مت لاؤ، تو کہتا ہے تبسم. ارے آپ کہیے میں جان دیتا ہوں آپ کے دوستوں پر. تبسم کیا چیز ہے؟ تبسم تو ہماری لونڈی ہے، جب چاہوں مسکرا دوں، میرے اختیار میں ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ خانقاہ والوں پر جان دے دوں. اس کو کہتے ہیں محبت شیخ. یہ نہیں کہ صاحب کیا کروں مجھے غصہ آ جاتا ہے. کیا مرید بنے ہوئے ہو؟ مرید اصلی وہ ہے جو شیخ کی محبت اور اشارے پر
اپنے غصے کو ایسا پی جائے کہ معلوم ہوا یہ بالکل شیر تھا بکری ہو گیا. از محبت شیر موشے میشور. معرومی فرماتے ہیں کہ محبت جس کو عطا ہوتی ہے اگر شیر بھی ہے تو چوہا بن جائے گا اپنے کو سکڑ کے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں جب اللہ کی بڑائی ان پر چھا جاتی ہے تو سکڑتے سکڑتے گوریا چڑیا جو چھوٹی سی ہوتی ہے اتنی بڑی وہ سکڑ کے گوریا بن جاتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے. جبکہ یہ فرشتہ ان کے بازو اتنے عظیم الشان کہ زمین پر اگر قدم رکھ دیں تو آسمان تک ان کے قد و قامت ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی قد و قامت والے اللہ کی عظمت کے سامنے مثل گوریا سکڑ جاتے ہیں. ایسے اللہ والے جو مرید سچے ہوتے ہیں اپنے شیخ کی عظمت اللہ کے راستے کی عظمت اس کے اشارے پر جان دیتے ہیں اور اپنے کو نزول کر کے سکڑ کر گوریا بنا لیتے ہیں. ایک ہی تو رشتہ ہے دنیا میں. جب شیخ کو بھی کوئی خوش نہ کر سکا تو وہ ظالم کس کام کا ہے؟ سوچو اس کو. دو شیخ تو نہیں ہوتے نا بتائیے. کسی کے دو شیخ کرے گا وہ؟ شیخ ایک ہوتا ہے اور روئے زمین پر ایک ہوتا ہے. ایک شیخ کو دو خوش نہ کر سکا کیا کرے گا وہ؟ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ جو بزرگان کاملین دولت باطنی دینے میں ان کو بھی سخی ہونا چاہیے مگر ان کو اس میں اختیار کیا ہے؟ وہ تو حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے. فرمایا کہ ان کے اختیار کی ضرورت نہیں. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھا ہے کہ جو اللہ والوں کو اور اپنے مربی و شیخ کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے دل متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتا ہے. تجربہ ہی ہے. چنانچہ فرمایا ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور شخص نہر میں وضو کر رہے تھے. جو نہر میں وضو کر رہا تھا امام صاحب کے بائیں طرف تھا, داہنی طرف تھا پہلے. تو اس نے سوچا کہ میرا پسینہ میری مٹی دریا یوں بہ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرا پسینہ میری مٹی شیخ امام احمد بن حنبل کو لگ جاوے. اٹھ کر کے ادھر آ گیا کہ امام صاحب کا پسینہ اور مٹی ہم کو لگے. ہاں, اس شخص نے سوچا کہ امام صاحب مقبول بندے ہیں, میرا استعمال کیا پانی ان کے پاس جا رہا ہے, یہ بے ادبی ہے. کہ اٹھ کر وہ دوسری طرف نیچے بیٹھا یہاں تک کہ امام صاحب کا استعمال کیا ہو پانی اس کو لگا. انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا. پوچھا کہ بھائی مغفرت ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہ تھا, اس پر مغفرت ہوئی ہے کہ تو نے ایک دن ہمارے مقبول بندے امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا, ہم کو تیری یہ ادا پسند آ گئی, اسی لیے تیری آج مغفرت کرتا ہوں. اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نیک عمل کو حقیر مت سمجھنا, ہر نیک عمل میں خاصیت ہے مغفرت کی. اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی. ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے مشورہ دیتے ہیں کہ بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ میں پان کی دکان کھول لوں, کوئی کہتا ہے دواؤں کی دکان کھول لوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں پان کی دکان کھولوں یا دواؤں کی دکان کھولوں؟ اپنے شیخ تھانوی کو لکھ رہا ہے. بتائیے, پان کی دکان کا مشورہ تھانہ بھون سے لے رہا ہے. ذرا اس کی عقل دیکھو. ارے اللہ کی محبت سیکھنا چاہیے اللہ والوں سے, یا جوتا سینے کی ترکیب پوچھنی چاہیے؟ حضرت نے جواب لکھا کہ میرا باپ نہ تو کھٹ بنا تھا, یعنی چارپائی بنتا نہیں تھا. میرا باپ نہ تو کھٹ بنا تھا. کھٹ بنا مانے کیا ہے بھائی؟ چارپائی بننے والا. اور نہ پنساری تھا جو دوا بیچتا ہو. حضرت کے والد زمیندار تھے, لہذا مجھ کو ان چیزوں میں تجربہ نہیں, کسی تجربے کار سے مشورہ کر لو. میرے تو دو کام ہیں, ایک تو دعا کرا لو, چاہے دنیا ہی کے لیے دعا کرا لو, وہ بھی عبادت ہے. دوسرے اللہ کا نام پوچھ لو کہ اللہ کا نام کیسے لیا, یعنی اللہ کی محبت. فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظاہری ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی, مگر برکت اتنی زبردست تھی کہ حساب و کتاب اور ڈانٹ ڈپٹ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلا حساب محاسبہ ہی بن جاتا تھا. یہ محض حضرت کی برکت تھی. لہذا کسی شیخ کو حقیر مت سمجھو. جہاں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہے سمجھ لو مزاج تھانوی ہے, جہاں ڈانٹ ڈپٹ کم ہے سمجھ لو مزاج حاجی امداد اللہ ہے.
بس بھائی اب آج کی بات ختم. آج بہت سی باتیں بیان کر دی جو بہت دنوں میں آج بیان نہیں کیا. آج نئی نئی باتیں بیان کیا نہیں بتاؤ. یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ ولی اللہ بن جاؤ. اور مرنا ہے ایک دن. بتاؤ ولی اللہ بن کر مرنے میں فائدہ ہے یا نہیں, یا گناہوں کی حالت میں مرنے میں فائدہ ہے؟ آپ حضرات فیصلہ کرو. گناہ کرتے ہوئے موت آئے یہ بہتر ہے, یا ہم اللہ کو راضی کر لیں جس مالک نے ہماری مٹی بنائی ہے, اس مٹی کو ہم ان پر مٹی کر دیں تو ہماری مٹی سوارت ہو جائے. حضرت صاحب کا شعر یاد آیا, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ. یعنی آج سوچتا ہی نہیں میری خواہشات کو مٹایا جا رہا ہے, لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. جس نے تجھے زندگی دی ہے وہی منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کر. دنیا ہی میں انشاءاللہ خوشیاں دیکھ لو. جس نے اپنی صورت و سیرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا غلام بنا لیا. ارے غلام تو ہیں یا نبی کے یا نہیں بتاؤ بھائی. ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا نہیں؟ تو ہم صورت و سیرت کو اگر آپ کی غلامی پر فدا کر دیں انشاءاللہ آپ کو اتنی خوشی اتنی عزت دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نہیں کہہ سکتا. شاید یہاں آئے ہوں, کیا نام ہے ان کا, سید افتخار سید آئے ہیں آج یہاں آئیے. دیکھو افتخار سید یہ ہاکی کے بہت بڑے اخباروں میں ان کا نام آتا رہتا ہے, جس کو اولمپک چیمپئن. لیکن جب داڑھی رکھی, میں نے کل یا پرسوں ابھی جلدی پوچھا, ادھر میں کرو, میں نے ان سے پوچھا کہ داڑھی رکھنے کے بعد جو آپ کے شاگرد کھلاڑی تھے ہاکی کھیلنے والے نوجوان, کیا انہوں نے آپ کی داڑھی کو مذاق اڑایا یا بے عزت, یا آپ کو ذلیل سمجھا یا آپ کو عزت ملی؟ آپ بتائیے, بتاؤ بھائی. ادھر آؤ, یہاں ادھر آؤ. چلو یہ مائک لے لو, بتاؤ بھائی. حضرت والا کے یہاں پر آنے کے بعد الحمدللہ یہ مجھ میں تبدیلی آئی, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑے چھوٹے سب ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں میرے داڑھی کی اور تعریف کرتے ہیں. تعریف کرتے ہیں. جی ہاں, پہلے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی. چھوٹے شاگرد بھی اور بڑے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ مبارکباد, اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اور پہلے میں ہی سوچتا تھا کہ واقعی بس اللہ کا احسان ہے اور حضرت والا کی مہربانی ہے. دعاؤں کی درخواست. اس کو بتا دیا نا, شیطان ڈراتا ہے کہ داڑھی رکھ لو گے لوگ مذاق اڑائیں گے. سچ کہتا ہوں مذاق نہیں, اتنی عزت اللہ دیتا ہے. بتا چکا ہوں ملتان کے شیر محمد, افغانستان کے بڑے قد و قامت مگر بہت معزز کلکٹر اور ایس پی کے دوست آئے میرے پاس اسی خانقاہ میں, کہنے لگے عمرہ کرنے جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا داڑھی اس حالت میں ہے, داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہو, روضہ مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں غم دے دو گے؟ اس شکل کو دیکھ کر آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں؟ تو رونے لگے. میں نے سمجھ لیا تیر لگ گیا. واپس آئے عمرہ کر کے تو پوری داڑھی, اور کہنے لگے اس مردود شیطان نے مجھے الو بنایا ہوا تھا کہ داڑھی رکھنے سے بے عزتی ہو جائے گی, لوگ ہنسیں گے. اب کہتے خدا کی قسم وہ عزت ملی ہے, ہر شخص مجھے مبارکباد اور ہر شخص مجھ سے دعائیں کرا رہا ہے. اور کہتے تھے کہ واللہ اب میں شیر ہوا ہوں, شیر محمد ہوں, ورنہ بلی تھا میں. ان کا نام کیا تھا؟ شیر محمد. جب داڑھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی میرے ساتھ چڑیا گھر چلو, کرایہ مجھ سے لے لو, چڑیا گھر میں شیر دکھاؤں گا, شیر ببر. شیر ببر جس نے دیکھا ہے بتاؤ, کسی نے دیکھا ہے شیر ببر؟ داڑھی ہے کہ نہیں اس کے؟ داڑھی ہوتی ہے نا. اور اس کی بیوی جو ہے اس کی شیرنی کی داڑھی ہوتی ہے. بولو زور سے. تو آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو, شیر یا شیرنی؟ کوئی شیرنی تو نہیں بننا چاہتا ہو؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ شیر بننا چاہتے ہیں. اللہ کے شیر بن جاؤ اللہ کے راہ. انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. جیسے ابا کہتا ہے بیٹا اخبار میں دیتا نا, آ جاؤ تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے داڑھی رکھ لو, انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کوئی کہے گا. اور اگر ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ بعض لوگ ہنس رہے ہیں, تو حضرت نے لکھا کہ لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا.
لیکن میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہی عزت ملے گی دنیا ہی میں. چند دن کوئی بیوقوف ہنستا ہے ہنسنے دو. اچھا یہ بتاؤ, آپ کو ایک نوکری میں 20,000 تنخواہ مل رہی ہے, اور لیکن اس نوکری پر کچھ نوجوان محلے کے ہنس رہے ہیں, آپ نوکری چھوڑ دیں گے؟ بولیے. یا خاندان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میاں کہاں تم پھنس گئے, 20,000 کی تنخواہ پا رہے ہو مگر تم بالکل عجیب آدمی ہو, وہاں کر رہے ہو, اور اس وردی میں تم اچھے نہیں لگتے ہو, جس محکمے میں گئے ہو تمہاری وردی سے جیسے تم خوشت معلوم ہو رہے ہو. خوشت پہن کر کیا لگ رہے ہو؟ خوشت کا وزن کس سے ملتا ہے؟ خوشت سے. تو آپ کیا کہیں گے, میاں 20,000 تنخواہ آپ دیجیے, میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. ایسی جو کہے داڑھی نہ رکھو, اس سے کہو میاں ابھی پرچہ لکھ دو کہ قیامت کے دن میں ذمہ داری لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے میں مؤخرت کراؤں گا, تم ایسے ہی رہو بغیر داڑھی. بیوی سے بھی لکھوا لو کہ کوئی لکھ کے نہیں دے گا, اگر کوئی لکھ کے دے گا تو ڈاکٹر سے اس کا علاج کراؤ, معلوم ہوا اس کا دماغ ہی پاگل ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے. وہ اب اس وقت دل نہیں چاہتا اشعار وغیرہ کے لیے, کیونکہ یہ درد بھرا مضمون میرا پھر وہ ریل دوسری چڑھ جائے گی دوسری, اس لیے اسی پر ختم کرو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اختر کو بھی, میری اولاد کو بھی, اور میرے احباب کو بھی, اور جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں خانقاہ میں آتے ہیں, اللہ کسی کو محروم نہ فرما. 100% سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانے کی توفیق دے, اور ہماری یادداشت پر بھی ایسا عذاب نازل نہ فرما کہ جس سے ہم اپنے بزرگوں کی نصیحت کو بھول جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ